बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी आज हमारी वीडियो होने वाली बहुत ख़ास। तो ये भी आप चूचू से सिर्फ मिल लें और देख लें, क्योंकि इनका खाना पानी साथ साथ होता रहेगा। और आज हम आपको अपडेट किसी की भी नहीं देंगे, क्योंकि आज हम आपसे करने लगे हैं बहुत ख़ास बाशेर। तो चलें। तो ये देखिए जी, मौसम की सूरत हाल आपके सामने है। ये देखिए माशाल्लाह बादल ही बादल हैं और बारिश आने के फुल चांस हैं। तो जी आज हम आपको किसी भी जानवर की अपडेट नहीं देंगे। तो आज हम आपसे करेंगे बस एक ख़ास वाक़या, हज़रत इमाम अली असगर की शहादत का वाक़या। तो आज हम सिर्फ इनको चीज़ें डालते जाएंगे और ताकि ये खा लें। तो अपडेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ बात करेंगे। तो जी जैसे कि मैंने बताया, आज हम आपसे बहुत ख़ास टॉपिक शेयर करने लगे हैं। हज़रत इमाम अली असगर की शहादत का वाक़या आपसे हम शेयर करने लगे हैं, जो कि बहुत तकलीफ़ दे है। और इसलिए आज हम बीच में कोई बात नहीं करेंगे, और कोई यानी कि इधर उधर की बात नहीं, बस सिर्फ यही बात होगी। और आज अब हम आपसे ये वाक़या शेयर करेंगे ताकि आप सबके इल्म में ये चीज़ आए कि ये वाक़या कैसे हुआ था, और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। तो इसलिए वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे चैनल शेयर में पिन को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो इनको खाना खाने देते हैं, तो हम अब अपना करते हैं साथ साथ टॉपिक शेयर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैदान करबला में यजीदी फ़ौज ने नन्हे हज़रत असगर अली के साथ कैसा सलूक किया। और आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अली असगर की शहादत के बारे में भी बयान करेंगे। 10 मुहर्रम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन पर अपनी औलाद, असहाब, माल और अजीज़ व कारब को कुर्बान कर दिया, मैदान करबला में आके फ़ौज यजीद के सामने फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। क्यों मेरा रास्ता रोका है? क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है? क्यों हम आले मोहम्मद को रुलाया है? लोगों, इस हज़ारों की फ़ौज में है मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला। लोगों, इस हज़ारों की फ़ौज में कोई है मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला, जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे और नबी करीम के बेटियों की पर्दे की हिफाजत करे। इमाम ने जब मैदान जंग में आकर दुश्मनों को मुकाबले के लिए ललकारा, बीबियों के खेमों से रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। इमाम हुसैन खेमों के करीब तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, बीबियों से कहो रोने की आवाज़ बुलंद ना करें, कि बीबियों से कहो रोने की आवाज़ बुलंद ना करें, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। इतने में बीबी ज़ैनब ज़ोरों कतार रो कर फरमाती हैं, ए मेरे भाई, जैसे ही आपने फरमाया कि है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला, रसूल अल्लाह की बेटियों की हिफाजत करने वाला। अली असगर ने पर ये सुनकर अपने आप को झोली से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं, फरमाते हैं कि सैयदा रुबाब को कहो असगर को मेरे पास ले आएं। इमाम हुसैन हज़रत अली असगर का माथा चूमते हैं और हज़रत अली असगर को चादर में छुपाकर मैदान जंग में ले जाते हैं। फौजी यजीद सोचते हैं कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान पाक लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अपनी चादर अली असगर के जिस्म से हटाई और असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे नज़दीक कसूरवार हूँ तो मैं हूँ। 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी ना पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसको 2 बूंद पानी ही पिला दो। तो फौज यजीद और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगे, ए हुसैन, पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो? अगर तेरा बच्चा वाकई ही प्यासा है तो उसे कहो खुद पानी मांगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को देखा और आँखों में ही फरमाया, ए अली असगर, आज अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। तो जैसे ही इमाम हुसैन ने ये फरमाया तो अली असगर के लब हिलने लगे। तमाम फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ए जालिमों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ। तुम्हारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दे दो। और जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीद की फौज में रिक्कत तारी हो गई
کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر بن سعد نے فوراً ارملا سے کہا، اے ارملا، فوراً اس بچے کو چپ کروا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ ارملا فوراً تیر نکالتا ہے، علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً تیر ہاتھ سے پر گر جاتا ہے۔ وہ دوسرا تیر نکالتا ہے، پھر وہ دوسرا تیر نکالتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ تیسرا تیر نکالتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، اے ارملا تو بڑا بے رحم ہے۔ تو بڑا بے رحم ہے، تم سے یہ بچہ نہیں مارا جاتا۔ اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں پر آگے خیام میں میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، پر تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، علی اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ اٹھے۔ تو جی ابھی بارش شروع ہو چکی ہے کافی زیادہ، تو ہم باقی کی بات آپ سے بعد میں شیئر کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی بارش رکتی ہے تو ہم فوراً آپ سے باقی اپنی بات شیئر کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ فلٹر بھی رکھنے تھے تو یہ رکھے، تو ہم پہلے بعد میں آپ سے شیئر کرتے ہیں بات۔ یہ دیکھیں جی، آج پھر بہت زیادہ تیز بارش اور طوفان سا آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، چیک کریں، اور صورتحال بہت ہی نازک ہے، بس آپ سب دعا کریں کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ دیکھیں بہت تیز بارش ہے اور بہت زیادہ۔ ہاں جی، نقصان کا ڈر ہے، تو آپ سب دعا کریں۔ تو جیسے ہی بارش رکتی ہے تو ہم آپ سے کرتے ہیں اپنی یہ اچھی سی بات شیئر کرتے ہیں۔ تو جی آج بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، جیسے اس دن ہوئی تھی ویسے ہی آج بہت تیز بارش ہوئی ہے۔ تو خیر، اس پر ہم بات کریں گے بعد میں۔ اور مانو لولی بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، تو ابھی بس یہ جو بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دیتے ہیں، کیونکہ کوئی کھلانا ولانا نہیں ہے، یہ خود ہی کھیلتی رہیں گی۔ یہ دیکھیں بارش میں نہائی بھی ہے مانو اپنی مرضی سے، اور گندی ہو رہی ہے کافی۔ تو ہم جو اپنی بات ادھوری رہ گئی تھی اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد باقی باتیں بعد میں۔ تو پہلے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے ختم کی تھی۔ تو جی ارملا فوراً تیر نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ تیر نکالتا ہے تو وہ بھی اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ تو جب وہ تیسرا تیر نکالتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا، اے ارملا، تو بڑا بے رحم ہے انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جاتا۔ بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن پر جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں آگے خیام میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں ہے جو جھولی پہلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو اور علی اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ تو ارملا نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا تو تیر کے 3 منہ تھے، اس میں علی اصغر کا نشانہ لگا کر تیر چلایا۔ جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا پر علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کے بازو اور سینے پر لگی اور ایک نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں جا لگا اور علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا تو کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکیں تو آسمان رونے لگا اور کہنے لگا، اے امام حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہیں برسا پاؤں گا۔ پھر امام حسین نے سوچا کہ میں اس خون کو زمین کے حوالے کر دوں، تو زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے امام حسین، خون کا اگر ایک قطرہ بھی
مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ تو پھر امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور پھر اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ پھر امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے تو جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آئے اور بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا تو فرمانے لگیں کہ اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی خود کی کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین نے پر بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، آؤ اور اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ اور امام حسین پھر خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں اور پھر تمام بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے تو کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر کم ہے؟ تو فوج میں سے کسی نے کہا کہ اس بچے کا سر کم ہے جسے حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور پھر ہم نے جس کو تیر مار کر شہید کیا تھا۔ تو شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ تو تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین پر مارتے رہتے ہیں۔ تو بس پھر ایک نیزہ زمین پر لگنا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ زمین پر لگ کر باہر آیا تو ویسے ہی علی اصغر کا جسم مبارک بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا اور جسم مبارک کو زمین کربلا پر پھینکا گیا اور جیسے ہی علی اصغر کے جسم مبارک کو بی بی رباب نے دور سے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم کیا، پر اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، لیکن جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ سلام امام حسین پر، سلام امام حسین کی آل پر۔ تو جی آج جو ہمارا اتنا اچھا یہ بات تھی، واقعہ تھا، بالکل سچ جو میں نے آپ سے شیئر کیا، کیونکہ دیکھیں اس کو میں مزید ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ یہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے اور آپ سب کو پتہ ہوگا۔ میں نے آپ سے جسٹ ایک واقعہ شیئر کیا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، تو یہ بہت دکھ کی بات ہے اور روح کانپ جاتی ہے یہ سب سن کر، اس کو محسوس کر کے۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو ہماری آج کی بات اچھی لگی ہوگی، واقعہ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو جی مجھے امید ہے آج آپ سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور کیونکہ آج صرف میں نے آپ سے یہ واقعہ شیئر کرنا تھا، آج کچھ میں نے آپ کو اپڈیٹ نہیں دی، تو وہ نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ لیکن کیونکہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل شیئر میں کو سبسکرائب کر دیں، اور آج بارش سے بھی کافی زیادہ نقصان ہو گیا ہے، اور بس دعا کریں اللہ خیر کرے۔ تو انشاءاللہ پھر مزید بات ہوگی تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ جو ہمارا بات ہوگی ٹاپک ہوگا اسے دیکھنا مت بھولیے گا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔